سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جوانی اچھی ہوتی ہے یا بڑھاپا؟ اس نے کہا جوانوں کے لیے بڑھاپا اور بوڑھوں کے لیے جوانی۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ بولا بوڑھے اگر جوان ہو جائیں تو وہ اپنی پہلے والی غلطیاں شاید دوبارہ نہ دہرائیں، اور اگر جوان بوڑھوں کو تجربے کے طور پر لے تو ان کی جوانی بے داغ اور بے عیب گزرے۔ ہمیں اس بات کا تو یقین ہے کہ 2 گولی ڈسپرین سے سر درد کو فوری آرام مل جائے گا۔ فلاں ہارٹ سرجن اگر آپریشن کرے گا تو مریض مر نہیں سکتا، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے مریض کے سینے سے دل ہی باہر نکال کر کیوں نہ رکھ دے۔ لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ فلاں آیت مبارکہ پڑھنے سے سر درد کو فوری آرام مل جائے گا یا رزق میں برکت آئے گی۔ اس بات پر یقین نہیں کہ صدقہ دینے سے اس کا 10% اضافہ دنیا میں اور 70% اضافہ آخرت میں ملے گا۔ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جو علم عاجز نہیں، منکسر نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ ایک گھمنڈ اور تکبر سے لبریز علم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ علم چوری کا ہے اور دوسروں سے لوٹا گیا ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ گود کہاں ہے؟ بابا جی نے جواب دیا، توبہ اللہ کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ اگر تم کو کچھ مانگنا ہے تو رتبہ مانگ لو، کوئی کرامت مانگ لو، کسی بیماری کا علاج مانگ لو، کوئی ولایت مانگ لو، بڑے بڑے مقام ہیں، مزے میں رہو گے، لیکن محبت کا نام بھول کر بھی نہ لینا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا منتر ہر ایک کو نہیں ملتا۔ بچپن میں ایک بار باد و باراں کا سخت طوفان تھا، اور جب اس میں بجلی شدت کے ساتھ کڑکی تو میں خوف زدہ ہو گیا، ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری ماں نے میرے اوپر کمبل ڈالا اور مجھے گود میں بٹھا لیا، تو محسوس ہوا جیسے میں امان میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا ماں اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا پودے پیاسے ہیں، اللہ نے انہیں پانی پلانا ہے اور اسی بندوبست کے تحت بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پانی تو پلانا ہے، مگر یہ بجلی بار بار کیوں چمکتی ہے؟ وہ کہنے لگی روشنی کر کے پودوں کو پانی پلایا جائے گا، اندھیرے میں تو کسی کی منہ میں کسی کی ناک میں پانی چلایا جائے گا، اس لیے بجلی کی کڑک چمک ضروری ہے۔ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال کرتا ہے کہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو کسی کی خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے۔ مرد عورت سے ہمہ وقت محبت نہیں کر سکتا، وقفے کے بعد اپنی فرصت کے مطابق اپنی دہاڑی کے تحت وہ عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن عورت سارا وقت توجہ چاہتی ہے، ہر وقت محبت چاہتی ہے۔ یہ بیل پریم جل کے بغیر سوکھنے لگتی ہے اور سنولا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے نہ جانے اور نہ پہچانے تو مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن اگر میں خود کو نہ جانوں اور نہ پہچانوں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ جس طرح باپ بچے کو ہوا میں اچھالتا ہے اور پھر پکڑ لیتا ہے، پھر اچھالتا ہے، پھر پکڑتا ہے، ہوا میں بچہ ڈرتا ہے، سہتا ہے، اور بازو میں واپس آنے پر یقین و آسائش سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ حال خدا سے اشنائی کا اور نا اشنائی کا ہے، بازو میں آنے کا اور بازو سے نکل جانے کا ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔